بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کے ریسنٹ ٹاپک میں سے آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان یقیناً وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کہ مزید بدامنی کی صورت میں خطے کا تقریباً کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ تخریب کاری کے خلاف 20 برس تک جاری رہنے والی نام نہاد لڑائی کے دوران خراب حالات سے شدید متاثر ہونے کے باوجود امن، مصالحت، تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھتے ہوئے پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن گزشتہ دنوں ازبکستان کے شہر تاشقند میں وسطی جنوبی ایشیائی رابطہ کانفرنس میں اشرف غنی کے لگائے گئے بیہودہ الزامات سے جہاں امن عمل کو شدید جھٹکا لگا ہے، وہیں اب پاک افغان سرد مہری چائنا اور روس کے لیے ایک کڑے امتحان سے کم نہیں ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے لگائے گئے الزامات کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ کرزئی دور حکومت میں بھی اپنے ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر تھوپا جاتا رہا ہے، اور اب 10,000 جنگجوؤں کو افغانستان بھیجنے کی من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ حالانکہ طالبان حملے کے دوران وہاں سے فرار ہو کر آنے والے 40 افسران اور اہلکار ان کو پاکستان نے واپس افغانستان پہنچایا ہے۔ افغانستان کی صورتحال 2 دہائیوں کا تنازع اور گہری تقسیم کا نتیجہ ہے، کیونکہ 1,50,000 نیٹو اہلکاروں کی موجودگی میں طالبان کو سنجیدگی سے مذاکرات کی میز پر لانے کی بجائے لڑائی کو ترجیح دی گئی، جس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ 9/11 کے بعد جب طالبان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا گیا تو اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ چند روزہ جنگ 2 دہائیوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ افغانستان میں من پسند مفادات حاصل کرنے میں جن مشکل راستوں سے گزرنا پڑا، ان کا امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو گمان تک نہ تھا۔ امریکہ کو اس نام نہاد لڑائی میں 2001 سے اب تک $20 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، اور آج نیٹو افواج کی واپسی کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار پھینک کر 100 سے زائد شہروں کا قبضہ طالبان کے حوالے کر چکی ہے۔ امریکہ کی مذموم مقاصد اور مفادات کے حصول کے لیے توسیع پسندانہ اور جنگجویانہ پالیسیاں معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ تخریب کاری کے خلاف نام نہاد لڑائی نے پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ امریکی کمزوری کا فائدہ کٹ پتلی قابل انتظامیہ اور بھارت نے ہمیشہ ہی بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے، جس کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں تعمیر نو کے مختلف پروگرامز کے لیے تقریباً $134 ارب کی منظوری دی گئی تھی، لیکن ان منصوبوں کا جب جائزہ لیا گیا تو انکشاف ہوا کہ کل بجٹ کے 30% یعنی $63 ملین کے اخراجات میں سے $19 بلین کرپشن کے لیے ناجائز استعمال پر خرچ کیے گئے۔ صرف جنوری 2018 سے دسمبر 2019 تک تقریباً $1.8 ارب فراڈ میں ضائع ہوئے۔ 2008 میں امریکی حکومت نے ایک ادارہ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ری کنسٹرکشن قائم کیا، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ نظر رکھے کہ افغانستان کی تعمیر نو کے منصوبے پر لگنے والی رقم کیسے اور کیوں کر خرچ ہو رہی ہے۔ امریکی ادارے کی حالیہ رپورٹ میں افغانستان کی تعمیر نو کے لیے ملنے والے $2.4 ارب پر شب خون مارنے کے حوالے سے ہوشربا انکشافات بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ عالمی کساد بازاری اور مالیاتی بحران کے اثرات کی وجہ سے امریکہ میں مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح میں خوفناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اس بات کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عوام گھر، گاڑی، حتیٰ کہ ضروریات زندگی کی عام اشیاء کی خریداری بھی قرضے کی رقوم سے کرنے پر مجبور ہیں۔
اقتصادی تسلط روز بروز ختم ہونے کی وجہ سے سپر پاور امریکہ کے لیے اب اپنا وجود برقرار رکھنا آئے دن مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ میں مختلف ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چلنے کی وجہ سے اس کا سوویت یونین کی طرح شرادہ بڑی تیزی کے ساتھ بکھر رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی کامیابی کے بعد علیحدگی پسند جذبات اتنی تیزی کے ساتھ پروان چڑھے ہیں کہ 25 سے زائد امریکی ریاستوں جن میں لوزیانا، ٹیکساس، انڈیانا، شمالی کیرولینا، الاباما، فلوریڈا، مشیگن وغیرہ سر فہرست ہیں۔ حتیٰ کہ امریکی ریاست ورمانٹ جو شمال مشرق کے نیو انگلینڈ ریجن میں واقع ہے، وہاں کی عوام نے دی سیکنڈ ورمانٹ ریپبلک کے نام سے امریکہ میں آزادی کا پرچم بلند کر رکھا ہے۔ چین سرمایہ کاری، تجارت اور سفارتکاری کو استعمال کرتے ہوئے ایشیا میں ذرائع آمد و رفت اور اداروں کا ایک ایسا جال بچھا رہا ہے کہ جس میں ہر ایک پالیسی ہر آنے والے منصوبے کو اس طرح تقویت دے کہ پورا خطہ اس کی باہوں میں سمٹ آئے۔ چائنا افغانستان کو ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں شامل کر کے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے امکانات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ طالبان نے بھی یہاں یہ امید ظاہر کی ہے کہ جلد تعمیر نو کے منصوبوں پر سرمایہ کاری کے لیے بات چیت ہوگی۔ وہیں اس امر کی بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ سنکیانگ سے علیحدگی پسند اور ایغور جنگجوؤں کو افغانستان میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ روس کے اثر و رسوخ میں رہنے والے ملک تاجکستان اور ازبکستان کی افغانستان کے ساتھ سرحدیں ہیں، لہٰذا اسے بھی یہ خدشہ لاحق ہے کہ مستقبل میں افغان سرحدوں پر کوئی نیا بحران نہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ روس بھی ممکنہ سیکیورٹی وجوہات کے پیش نظر طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کو ترجیح دے رہا ہے۔ 9/11 سانحے کے بعد پتھر کے زمانے کی جانب واپس لوٹانے کی دھمکی دے کر پاکستان کو افغان لڑائی میں فرنٹ لائن اتحادی بنا کر ڈو مور کے تقاضے کیے جاتے رہے، حالانکہ امریکی بلاک کے ساتھ نتھی ہونے سے سوویت یونین ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوا۔ سوویت یونین کے خلاف جب گوریلا لڑائی شروع ہوئی تو بڑی تعداد میں افغان مہاجرین نے پاکستان کا رخ کیا، جس سے معیشت پر اضافی بوجھ بھی بڑھا۔ لیکن امریکہ نے عظیم قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سلامتی اور خود مختاری کے معاملے میں ہمارا ساتھ دینے کی بجائے بھارت اور دیگر ملک دشمن عناصر کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی۔ کٹ پتلی افغان حکومت کی معاونت سے بھارتی تخریب کاروں نے پاکستان میں جو وحشت اور دہشت کا بازار گرم کیا ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی انتظامیہ جس نے افغانستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ خطے میں امن قائم ہو۔ بھارت ایک طرف ورکنگ باؤنڈری اور کنٹرول لائن پر فائرنگ اور گولہ باری کر کے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب افغانستان اور ایران کے راستے خطے میں تخریب کار کارروائیوں کی حوصلہ افزائی بھی کر رہا ہے۔ بھارت کا ایرانی بندرگاہ چار بہار میں اربوں ڈالرز مالیت کے دیگر منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور خطے میں چائنا کی بالادستی کو نقصان سے دوچار کرنا تھا۔ پاکستان کے خلاف سبقت کھونے کے خوف سے اب بھارت کا طالبان کے اقتدار سنبھالنے کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھانا اور اس کی بوکھلاہٹ کا واضح ثبوت ہے۔ افغان لڑائی کے دوران پاکستان کے 70,000 سے زائد شہری شہید، جبکہ معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچا، لہٰذا وزیر اعظم عمران خان نے ماضی کے تلخ تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دو ٹوک فیصلہ کیا ہے، اسے پاکستانی ہی نہیں دنیا کے دیگر ممالک میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 2611 کلومیٹر طویل سرحد ہے، لہٰذا مزید بدامنی یا خانہ جنگی کی صورت میں افغان پناہ گزینوں کا جو دباؤ بڑھے گا، اس کے خطرناک رزلٹ برآمد ہوں گے۔ خطے میں امن اور سیاسی عمل کو تقویت دینے کے لیے عمران خان کا ازبکستان اور تاجکستان سے مل کر کام کرنے کا عزم خوش آئند ہے،
لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ غنی انتظامیہ سابقہ روایات کو ترک کرتے ہوئے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ قیام امن کے لیے کی جانے والی قربانیوں کو زائل ہونے سے بچایا جا سکے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔